بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی ہے، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے کہ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو ہمارا تو مقصد جو ہے زندگی کا وہ پورا ہو جائے گا۔ زیارت امام حسین کو کوئی چھوٹی چیز مت سمجھو۔ زیارت امام حسین ڈیسٹینی کو بدلنے والی زیارت ہے، تقدیر کو تمہاری بدلتی ہے۔ تمنا کر رہے ہم کہ مولا حسین آپ کی زیارت ہو۔ دوستو، آپ یہاں پر ہیں بامبے میں، یہاں سے مختلف قافلے جا رہے ہیں اور لوگ اسٹل دے آر گوئنگ۔ اگر اربعین کرنا چاہتے ہو نا، جو سب سے بڑی زیارت ہے کربلا کی، کربلا کی زیارت 3 مخصوصی ہے کربلا کی۔ عاشورہ مخصوصی نہیں ہے، لیکن کبھی بھی جاؤ وہ مخصوصی ہوتی ہے، لیکن جو کربلا کی مخصوصی ہے وہ 3 ہے۔ 15 شعبان ہے، روز عرفہ ہے اور روز اربعین ہے۔ روز عرفہ حج اگر واجب ہو جائے، اس کے بعد کوئی کربلا جائے واجب حج کر کے، تو زیارت میں 1000 حج کا ثواب ہے۔ آپ امیجن کرو، حسین کی زیارت 1000 حج کا ثواب دے رہی، چھوٹی زیارت نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ مسلسل اپنے خنود میں، اپنی دعاؤں میں یہ مانگتے رہو کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ دوسرا جو جملہ ہے، دوسری جو دعا ہے وہ تو بعد میں بتاؤں گا، کہ اللہ ہم کو دنیا میں جب رہے ہم زیارت کربلا کریں، زیارت حسین ابن علی کریں۔ اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کی اتنی مخصوصی بتائی گئی کہ مثال کے طور پہ اب اربعین میں لوگ جا رہے ہیں، اللہ ہم سب جائیں۔ جب آپ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، رش اتنا ہوتا ہے کہ آپ ذریعہ مبارک تک نہیں جا سکتے۔ کوئی بات نہیں، کربلا کی زمین پہ رہنا وہی کافی ہے، دور سے سلام کرنا وہی کافی ہے۔ لیکن اگر مخصوصی مل جائے، تم جاؤ حرم کے اندر۔ حرم کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر ذریعہ تک تم، غور سے سنو، اگر ذریعہ تک تم نہیں پہنچ سکتے، ذریعہ مبارک کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن تم صرف حرم میں داخل ہوئے، سامنے مولا حسین کی ذریعہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ تم صرف انٹر ہوئے، سلام کر کے باہر آ گئے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ بول کے باہر آ گئے، یہ کافی ہے۔ آپ کو معلوم باہر کیسا جب آتے ہیں ذریعہ کے پاس سے، تو ایسا آتے ہیں جیسے نیو بورن بیبی ہو، جیسا نیا بچہ دنیا میں آتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو ایک سلام سارے گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ آپ امیجن کریں کتنا ثواب ہے۔ تو یہ دعا مسلسل مانگنا زیارت مولا حسین کی، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ۔ اور جس کو مل رہی اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، اس لیے کہ تقدیروں کو بدلنے والا۔ ہم اکیلے تمنا نہیں کر رہے، ملائکہ بھی تمنا کر رہے۔ ملائکہ، آپ کو معلوم ہے کہ مولا حسین کی ذریعہ میں ملائکہ مقربین رہتے ہیں، اسی لیے آپ جب اذن دخول پڑھتے ہیں تو ان سے بھی اجازت لیتے ہیں کہ اے ملائکہ مقربین، ہم کو اجازت دو کہ ہم امام حسین کی زیارت کو آ جائیں۔ اور ایک روایت تو یہ بھی، ایک منصور فرشتہ تھا، جب عاشورہ کا دن تھا 61 ہجری میں، اور آخری وقت میں میرا مولا زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے جب زمین پر آ رہا تھا، تو وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار، تیرا یہ محبوب ترین بندہ ہے، اس پہ اتنا ظلم ہو رہا، کیا تیری اجازت ہے کہ میں جا کے حسین کی مدد کروں؟ اللہ نے کہا جا۔ تو 50,000 فرشتوں کو لے کے زمین پر آیا۔ جب زمین پر آیا تو اس وقت تک میرے مولا حسین کی شہادت ہو گئی تھی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آلموسٹ 1400 ایئرس، 1400 سال سے وہ وہیں پر ہے۔ یہ کہا گیا، یہ بتایا گیا کہ وہ وہیں رہتا ہے، گریا کرتا ہے اور ماتم کرتا ہے۔ تو ہم اکیلے گریا نہیں کر رہے، یا ہم اکیلے ماتم نہیں کر رہے، فرشتے بھی آگے حسین کی ذریعہ کے پاس ماتم کر رہے۔ تو آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے اور جو بھی مجھے زینبیہ چینل پہ سن رہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ میری یہ مجلس صرف زینبیہ امام بارگاہ میں جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں، یہ زینبیہ چینل پہ لائیو مجلس جاری۔ تو جو بھی سن رہا، اپنی جگہ پہ، اپنے گھر میں بیٹھ کے، جہاں بھی بیٹھ کے تم سن رہے، اپنی زبان پر یہ جملہ مسلسل لاؤ، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔
اللہ ہم کو زیارت حسین نصیب ہو۔ زیارت حسین کوئی چھوٹی چیز نہیں، زیارت حسین ایک ایسی برکت اور رحمت کی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال قبول ہوں، تمہاری زندگی میں برکت ہو، آنے والی بیماریوں سے بچو، رزق کے پرابلمز دور ہو۔ زیارت اسی لیے کہا کہ اگر تم وہاں نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے مولا حسین کی زیارت پڑھو، مولا حسین کی کوئی بھی زیارت پڑھو، عاشورہ پڑھو، اربعین پڑھو، وارثہ پڑھو، کئی زیارت ہے مولا حسین کی، لیکن زیارت ضرور پڑھنا۔ ہر روز میں چاہنے والوں کو یہی بول رہا، یہ تو محرم ہے، محرم میں تو لازم پڑھنا، اس لیے لازم پڑھنا کہ محرم میں تو حسین تمہارے گھروں میں مہمان ہے۔ اس طرح مت گزارو زندگی۔ امام ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر گھر میں عزا خانہ استاد ہوتا، چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو، اگر کوئی مجبوری ہے نہیں ہوا تو آپ امام بارگاہ جاتے ہیں، لیکن تصور کیا ہے ہمارا، بیک آف یور مائنڈ کیا ہے کہ محرم میں حسین آتے ہیں نا۔ اتنے خاموش کیوں یار، بولو۔ یہ ہمارا عقیدہ بلیو ہے کہ مولا حسین آتے ہیں۔ جو عزا خانے سجتے ہیں، کیوں سجتے ہیں عزا خانے؟ ہم مولا کو دعوت دیتے ہیں، ہم ہوسٹ ہوتے ہیں، مولا ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ ہم میزبان ہوتے، مولا ہمارے مہمان ہوتے۔ کتنا بڑا آنر ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ میں گناہگار اور مولا حسین کو کتنی بڑی بات ہے دوستو۔ یہی بخشش کا سہارا ہے، بخشش کا سہارا یہی۔ ادروائز ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی عمل ہے ہمارا ایسا؟ کوئی ایسی عبادت ہمارے پاس ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جو نماز آپ پڑھتے ہیں واجب ہے، لازم پڑھنا ہے، تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے؟ لیکن حسین ابن علی کا واسطہ تمہاری نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، ساری نیکیوں کو قبول کرائے گا۔ کوئی عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا، قبولیت ان کی سفارش ہے، ہر چیز کی قبولیت ان کی ہے۔ اگر زیارت میں یہ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس تو کچھ نہیں، وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ۔ لٹرلی میں بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ۔ ہم خوش ہو کے نہیں جانا، آج کی بدی میں زیارت ہی پہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی ایک نے بھی جو سن رہا زینبیہ چینل پہ اور جو یہاں مومنین ہے، اگر کسی ایک نے بھی زیارت پڑھنا شروع کر دی آج سے، تو آج کی مجلس مولا حسین کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئی۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات۔ یہ ہمارے بھائی بہت اچھے سوزخان ہیں، بہترین خوبصورت آواز، بہت اچھے کلام پڑھتے ہیں۔ ان کو بلائیں اور لکھنؤ سے تشریف لائیں، بہت اچھے سوزخان۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو اتنا ضروری ہے زیارت۔ اور ایک بات آپ کو روک کے بولوں، غور سے سنو، غور سے سنو۔ زیارت پڑھنے سے مولا حسین سے تعلقات بنتے ہیں۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے، تعلقات بنتے۔ آپ بولیں گے زیارت سے کیسے تعلقات بنتے؟ ارے بابا سنو، آپ جہاں سے بھی آئے، ممبئی میں جہاں پہ بھی آپ رہتے، مثال کے طور پہ کوئی آپ کا پڑوسی ہے، اچھے نیک انسان ہیں، آپ ان کے پاس روز جا رہے ہیں، ان کے دروازے کو ایسا نوک کر رہے ہیں، وہ باہر آئے، آپ نے کہا السلام علیکم، چلے گئے، صرف سلام کر کے چلے۔ دوسرے دن بھی گئے آپ ان کے گھر میں، اب جا کے آپ نے سلام کیا، تیسرے دن بھی گئے سلام کیا، 10 دن تک مسلسل آپ ان کو سلام کرتے رہو، آپ کے چہرے سے واقف ہو جائیں گے، آپ کو جاننے لگیں گے۔ 1000 کے مجمع میں بھی تم ملو گے نا تو پہچان لیں گے کہ یہ روز مجھے سلام کرتا۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ دنیا والوں سے تعلقات بنانے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، حسین سے تعلقات بنا۔ کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ مولا حسین سے تعلقات بناؤ، حسین سے تعلقات بنو گے تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر
یہاں پر اور وہاں پر ہر جگہ تم کو فائدہ ہے. لیکن اگر میں زیادتی نہیں پڑھتا دوستوں، 5 منٹ سپیئر کرنا، لٹرلی گھڑی میں دیکھ کر، میں ممبر سے بول رہا ہوں، 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے زیارت وارثہ جو ہے، ہارڈلی 5 منٹس. تو کم از کم 10 دن دنیا کا بھی اصول ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہوتے، کوئی مہمان آیا تو روز آپ اس کو سلام کرتے. ماں باپ کو روز سلام کرتے ہو؟ نیا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ گڈ مارننگ بولتے. چلو کوئی بات نہیں، گڈ مارننگ تو بولتے ہو نا. ماں باپ کو روز سلام کرتے، کرنا چاہیے. بچے، چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے ماں باپ کو سلام کرو. کیوں سلام کرو؟ وہ تمہارے گھر میں ہے. دوستو ماں باپ ہے نا، یہ ماں باپ سے زیادہ ہے حسین، ماں باپ سے زیادہ پوزیشن. جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہے اس کو سلام نہیں کرو گے، اور حسین جیسا مہمان وہ تمہارے گھروں میں، اور جب سلام کرتے ہو تو دنیا کا دستور کیا؟ میری طرف دیکھو، دنیا کا دستور کیا ہے؟ جب آپ کسی کو سلام کرتے، کوئی آپ کو ایک اجنبی، آپ زینبیہ امام بارگاہ میں آئے، کوئی اجنبی آپ جانتے نہیں، اس نے کہا سلام علیکم، آپ پلٹ کے اس کو دیکھ کے علیکم السلام بولتے. دیکھ کر بولتے، منہ پھیر کے نہیں بولتے. یار میں کیا بول رہا ہوں، دیکھ کر بولتے علیکم السلام. اور سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جواب سلام واجب ہے. آپ اگر مولا حسین کو روز سلام کر رہے تو مولا حسین تم کو جواب دے رہے. حسین سے بڑی کون ہے؟ حسین شریعت ہے، ان کے نانا کی شریعت ہے، حسین خود ایک شریعت ہے. تو آپ امیجن کرو، روز تم سلام کرو گے تو روز مولا حسین تم کو جواب دیں گے، اور دیں گے بھی کیسا؟ تم کو دیکھ کر دیں گے. میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، میں نے اتنے گناہ کیے آنکھوں سے، اللہ معاف کرے. میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ میں مولا حسین کو دیکھ سکوں، کسی امام کو بھی میں دیکھ سکوں. ہماری آنکھیں اس قابل نہیں. بناؤ اپنی آنکھوں کو اس قابل، اللہ ہم کو معاف کرے. تو ورنہ تم دیکھو گے کہ تم سلام کر رہے اور حسین تم کو دیکھ کے جواب دے رہے. اب سنو اور ایک کرم ہے حسین. امام ایک لمحے کے لیے بھی، پلیز غور سے سنو، ایک لمحے کے لیے بھی اگر حسین نے میرے چہرے کو دیکھ لیا تو حسین کی نگاہ عین اللہ ہے، حسین کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے. امام دیکھ لیں تو رحمت خدا تمہارے اوپر آ جائے، ساری رحمت آ جائے. دعا یہ کرو کہ مولا حسین ایک مرتبہ تو دیکھے مجھے. ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. کتنے واقعات ہیں کہ مولا حسین کی زیارت سے. کل ایک واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ، آج تو وقت تیزی سے گزر گیا، کہ کتنا فائدہ ہے زیارت امام حسین کا. میں سب یوتھ کو بول رہا ہوں، جوانوں کو بول رہا ہوں جو مجھے سن رہا زینبیہ میں، کہ کنٹینیوس کرتے رہو، کرتے. اچھا، یہ دنوں میں کثرت کے ساتھ مولا حسین کا ایک سورہ ہے قرآن کا میں 114 سورے، مولا حسین کا ایک سورہ ہے جو حسین کو بہت پسند ہے. حسین ناطق ہے، یہ قرآن صامت ہے، رائٹ؟ حسین خود قرآن ہے. تو مولا حسین کا ایک سورہ ہے، سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشہور سورہ سب کو آتا ہے، سورہ قل هو اللہ احد، مشہور ترین سورہ، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. آغائے بہجت یہ کہتے ہیں، آغائے بہجت، کہ اگر تم روز پورے 10 دن، روز بھی نہیں، پورے 10 دن میں اگر تم 100 مرتبہ سورہ قل پڑھ کے مولا حسین کو ہدیہ کر دو، ایک دن میں نہیں پڑھو، دن میں پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. روز 5 مرتبہ 10 مرتبہ آپ بامبے میں گاڑی پہ جا رہے، واک کر رہے، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جا رہے، باتیں ادھر ادھر کی کرنے سے بہتر قرآن کا یہ سورہ پڑھو اور پڑھ کے مولا حسین کو ہدیہ دو، گفٹ کر دو. دوستو گفٹ کا طریقہ کیا ہے؟ گفٹ جو ہدیہ آپ کرتے ہیں کوئی چیز، میں اس قابل نہیں ہوں لیکن سامنے والا بہت امیر ہے، بہت بڑا اسٹیٹس ہے، میں چھوٹا سا گفٹ دے رہا ہوں اس کو اپنی حیثیت کے مطابق، اور سامنے والا تو رئیس ترین ہے،
تو جب آپ کوئی کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو گفٹ لینے والا، تحفہ لینے والا تحفہ لے کے آپ کو دیکھ کے شکریہ ادا کرتا، ارے یار خاموش ہو نا، منہ کھولو۔ حسین کو روز تحفہ دو اور حسین کی نگاہ روز تمہارے اوپر پڑے۔ 5 مرتبہ پڑھو سورہ قل روز، چلتے پھرتے پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو اور مولا حسین کو تحفہ دے دو۔ Then you will see the reward۔ جتنا لینا ہے حسین سے لے لو، اس لیے کہ تمہارے گھر میں مہمان ہے۔ جتنا مانگنا ہے مولا حسین سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں، کبھی نہیں شرمانا۔ بندوں سے مانگتے ہوئے شرمانا، حسین سے نہیں۔ ایسے مانگو جیسے فطروس نے مانگا تھا۔ زندگی ملی، واقعہ نہیں پڑھ رہا، زندگی ملی، ہزاروں سال سے پڑا ہوا تھا مریض، لیکن کب زندگی ملی؟ جب مانگا حسین سے، آیا اور مانگا۔ آپ بامبے میں اتنے امام بارگاہ، زینبیہ آؤ، سجا ہوا امام بارگاہ، آ کے مانگو۔ کیا چیز نہیں ہے حسین کے خزانے میں؟ کیا نہیں دے سکتے؟ یہ مظہر اوصاف خدا کا نام حسین ابن علی۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ ٹائم بولو، ٹائم بولو۔ ہر چیز ادا کر سکتا، ہر مرض کی دوا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ تو جب تحفہ دینا تو تحفہ لینے والا، اگر آپ روز کسی کو تحفہ دیں آپ کو پہچاننے لگیں گے نا۔ کیا بول رہا ہے یار؟ دنیا میں اگر کوئی مجھے روز گفٹ لا کے دے، کوئی غریب، میں بولوں گا یار یہ کتنا اچھا بندہ ہے، روز گفٹ دے رہا مجھے، 5 روپے کی چیز دے رہا لیکن دے رہا۔ میں تو کچھ نہیں دے رہا، قرآن کا ایک سورہ پڑھ کے مولا حسین کو گفٹ کر رہا۔ گفٹ کرنے کا نتیجہ یہ کہ حسین بولیں گے یہ میرا چاہنے والا ہے جو مجھے روز تحفہ دیتا ہے۔ پھر اب جب تم مانگو گے، یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان نہیں ہے، بل حسین کا احسان تو مسلسل ہے، لیکن جب اب تم مانگو گے نا تو کریم ابن کریم تم کو خالی نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ محمد